وفاقی بجٹ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اسپیکر ایاز صادق نے اجلاس کے شیڈول کی منظوری دے دی۔ 11 اور 12 جون کو اجلاس نہیں ہوگا۔ 13 جون سے 21 جون تک بجٹ پر بحث ہوگی۔ 26 جون کو فائنانس بل کی قومی اسمبلی سے منظوری ہوگی۔ 27 جون کو سپلیمنٹری گرانٹ سمیت دیگر امور پر بحث اور ووٹنگ شیڈول۔ رواں مالی سال میں پاکستان کی معاشی صورتحال کیسی رہی؟ آج مالی سال 2024-25 کا اقتصادی سروے پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں بجٹ میں ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ملک آگے بڑھے گا۔ ایک رات میں سب کچھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آج اقتصادی سروے لانچ کیا جا رہا ہے۔ بجٹ 10 جون کو پیش کریں گے۔ حالیہ بجٹ کے بارے میں قبل از وقت کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ پچھلے ایک سال میں ملک کی معیشت میں استحکام آیا۔ اصلاحات کا عمل جاری رکھیں گے۔ حکومت معاشی نمو کا ہدف حاصل نہ کر سکی۔ ذرائع کے مطابق معیشت کی عبوری شرح نمو 2.68% رہی۔ معاشی حجم 39 ارب 30 کروڑ ڈالر بڑھا۔ معیشت کا مجموعی حجم 410 ارب 96 کروڑ ڈالر رہا۔ رواں مالی سال فی کس سالانہ آمدن 144 ڈالر بڑھی۔ زرعی شعبے کی گروتھ 0.56% رہی۔ اہم فصلوں کی گروتھ منفی 13.49% رہی۔ لائف سٹاک شعبے کی شرح افزائش 4.72% ریکارڈ۔ پیداواری شعبے کی گروتھ 1.34%، ہدف 4.4% تھا۔ بجلی گیس اور پانی سپلائی کے شعبوں کی گروتھ 28.88%۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ پاکستانی اور ترکیہ کے عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صدر رجب طیب ایردوان سے گفتگو میں وزیر اعظم نے بھارت سے کشیدگی کے دوران غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا پاک ترک بھائی چارے کی تاریخ میں شاندار باب کا اضافہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا ملاقاتوں کے دوران کیے گئے اہم فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد پر اتفاق۔ بنیادی مفادات پر ایک دوسرے کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمان کے سلطان حیثم بن طارق اور قازقستان کے صدر قاسم جمارت سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے لیے عمان اور قازقستان کی حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم کا چاروں گورنرز وزیر اعلیٰ کے علاوہ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، علیم خان، ایاز صادق، چودھری صالح حسین، مولانا فضل الرحمان، شاہ اویس نورانی اور آفتاب شیرپاؤ کو فون۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ازبک ہم منصب کو فون۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو بحرینی ہم منصب کا فون۔ عید کی مبارکباد کا تبادلہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر صدر مملکت کی پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقات۔ ایوان صدر پارٹی کارکنوں سے خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے کہا ہمارے ورکرز ہماری قوت ہے۔ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہمیں اپنے ملک اور دھرتی سے وفا کرنی ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ پاکستان میں ترقی کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ زراعت ہماری معیشت کی بنیاد ہے۔ صدر مملکت کی پارٹی ورکرز کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ بھارتی جھوٹ بے نقاب کرنے کا مشن۔ بلاول بھٹو کی زیر قیادت پاکستانی سفارتی وفد برطانیہ میں موجود۔ پاکستانی وفد کی برطانوی اراکین پارلیمنٹ اور تھنک ٹینک سے ملاقاتیں شیڈول۔ پاکستانی وفد بھارتی جارحانہ اقدامات کے جواب میں پاکستانی اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ بھارتی وفد کا ایجنڈا کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ بھارتی وفد پاکستان کے خلاف بیان لینے آیا تھا جس میں ناکامی ہوئی۔ شیری رحمان کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ بولی بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد برطانوی تھنک ٹینک سے پاکستانی موقف سے آگاہ کرے گا۔ بھارتی موقف غیر واضح ہے۔ پہلی بار عالمی سطح پر پاکستانی موقف کی حمایت کی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کا تیسرا اور آخری روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری۔ مستحقین اور رشتہ داروں میں گوشت کی تقسیم۔
अजीज़ों अकारिब और दोस्तों में दावतें, कहीं टिक्का बोटी तो कहीं बिरयानी, कहीं कोरमा तो कहीं सीख कबाब बन रहे हैं। शदीद गर्मी के बावजूद बच्चों ने पार्क्स का रुख कर लिया। इस्लामाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद तफरीह के लिए दामनी को पहुंची। कराची वालों ने साहिल समुंदर पर दिन गुजारा। ऊंट और घोड़े की सवारी, फैसलाबाद के पार्क्स पर बच्चा पार्टी का कब्जा। मुल्तान के नौजवानों ने स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाईं। ईद के मौके पर सिरीपाई कीमा बनाने और रान रोस्ट का कारोबार चमक उठा। शहरी गोश्त का कीमा और सिरीपाई की सफाई के लिए दुकानों पर पहुंच गए। कोई रान रोस्ट कराना चाहता है तो कोई कीमे का लुत्फ लेना चाहता है। दुकानदारों ने कीमा बनवाई और सिरीपाई की सफाई के लिए निर्खों में इजाफा कर दिया। ईद कुर्बा पर शहरों की सफाई का मिशन। पंजाब के मुतादिद शहरों में सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर आला पंजाब की कारकुनों को शाबाश। एक्स पर पैगाम में कहा, सूबे भर में सड़कों को अर्के गुलाब और फेनाइल मिले पानी से धोया जा रहा है। इस्लामाबाद में पहली बार ड्रोन कैमरों से सफाई की निगरानी की गई। LWMC का अमला दिन रात काम में मसरूफ रहा। वज़ीर आला पंजाब ने सफाई के इंतजामात की खुद निगरानी की। गर्मी गर्मी और बस गर्मी। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में मौसम शदीद गर्म, शहरी बेहाल। महकमे मौसमियात ने गर्मी के रिकॉर्ड टूटने के खदशे का इजहार कर दिया। लाहौर में दर्जे हरारत 47 डिग्री को छू सकता है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमे मौसमियात की पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। 12 जून तक पंजाब के बड़े शहरों में दर्जे हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात। इस्लामाबाद में हीट वेव बरकरार, सिंध में दर्जे हरारत में इजाफा। कोयटा, सिब्बी, जियारत, गवादर और दीगर इलाकों में भी मौसम गर्म। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चीफ इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस से मुलाकात। सऊदी अरब में होने वाली मुलाकात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने गवर्नर सिंध को कुरान मजीद का मुकद्दस नुस्खा तोहफे में दिया। और सयाह ईद की छुट्टियां मनाने के लिए तफरीही मकामात पर पहुंच गए। मरी में 56,000 से जायद गाड़ियां दाखिल। वादी सवात के दिलफरेब नज़ारे और खूबसूरत मौसम के क्या कहने। मुजफ्फराबाद के पुरफजा मकामात की दिलकशी ने शहरियों के दिल मोह लिए। लोअरदीर में दरियाए पंचगोड़ा के किनारे ईद मेला सज गया। सयाहों ने ठंडे ठार पानी में अटकेलियां की, बच्चों ने झूलों के मजे लिए।